قصر الجلال کا اندرونی حصہ۔ قصر الجلال کے دروازے پر پہنچ کر یوسف اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے دلوں میں عزم اور بہادری تھی، لیکن ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج بھی تھا۔ قلعے کے دروازے پر جادوئی نقوش نگار تھے جو اس کی طاقت اور خطرے کو ظاہر کرتے تھے۔ یوسف نے اپنی تلوار کو مضبوطی سے پکڑا اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کی طرف آیا اور دروازے کے پیچھے ایک تاریک اور پراسرار کمرہ نظر آیا۔ یوسف نے کہا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ قلعے کے اندر بہت سی جادوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی عقل اور حواس کا استعمال کرنا ہوگا۔ علی نے سر ہلایا اور دونوں نے قلعے کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہیں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی جو کمرے کے مرکز میں ایک بڑے آئینے سے آ رہی تھی۔ آئینے کے سامنے ایک قدیم کتاب رکھی تھی جو شاید مرینا کی جادوئی قوتوں کا راز ہو سکتی تھی۔ یوسف نے کتاب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یہی وہ کتاب ہو سکتی ہے جو مرینا کی جادوئی طاقتوں کا راز رکھتی ہے۔ ہمیں اسے پڑھنا ہوگا اور اس کے جادوئی منتر کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن جیسے ہی یوسف نے کتاب کو چھونے کی کوشش کی، آئینے میں ایک عجیب سا منظر نمودار ہوا۔ آئینے میں مرینا کی عکس نظر آ رہا تھا جو مسکرا رہی تھی۔ شہزادہ یوسف، تم واقعی بہت بہادر ہو، لیکن کیا تم میری جادوئی چالوں کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ یوسف نے مرینا کی عکس کو نظر انداز کرتے ہوئے کتاب کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن آئینے سے ایک زوردار شعاع نکلی اور اس نے یوسف کو پیچھے سے دھکیل دیا۔ تمہیں پہلے میری آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا، مرینا کے عکس نے کہا، جو کہ شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ علی نے یوسف کو سنبھالتے ہوئے کہا، ہمیں پہلے آئینے کی جادوئی اثرات کو ختم کرنا ہوگا۔ شاید آئینہ ہی مرینا کی طاقت کا ذریعہ ہو۔ یوسف نے سر ہلایا اور دونوں نے مل کر آئینے کے جادوئی اثر کو توڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنی تلواروں سے آئینوں پر حملہ کیا، لیکن آئینے نے ہر وار کو روکا اور اپنی چمک سے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ یوسف نے کہا، یہ آئینہ بہت طاقتور ہے، ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا۔ علی نے کہا، شہزادہ، شاید ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہوگا اور اس کے جادوئی منتر کو سمجھنا ہوگا۔ یہ مرینا کی طاقتوں کا راز ہو سکتا ہے۔ یوسف نے کتاب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے علی، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہوگا اور اس کے راز کو سمجھنا ہوگا۔ یوسف نے کتاب کو کھولا اور اس کے صفحات پر لکھے ہوئے منتر کو غور سے پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے منتر پڑھنا شروع کیا، آئینے کی چمک کمزور ہونے لگی اور اس کے جادوئی اثرات ختم ہونے لگے۔ یوسف نے کتاب کے منتر کو پورا پڑھا اور آئینہ ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا۔ قلعے کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور روشنی کی شعاعوں نے قلعے کے کمروں کو بھر دیا۔ قصر الجلال کی گہرائیاں۔ آئینہ ٹوٹنے کے بعد قلعے کے اندر کی روشنی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی اور ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ یوسف اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کتاب کی طرف توجہ دی۔ یہ کتاب مرینا کی جادوئی طاقتوں کا راز تھی اور اس کے منتر نے آئینے کی طاقت کو ختم کر دیا تھا۔ یوسف نے کہا، یہ کتاب مرینا کی جادوئی قوتوں کا راز رکھتی ہے، ہمیں اس کے باقی صفحات کو بھی پڑھنا ہوگا تاکہ ہم قلعے کے دیگر جادوئی رکاوٹوں کو ختم کر سکیں۔ علی نے سر ہلایا، ہاں شہزادہ، ہمیں محتاط رہنا ہوگا اور ہر قدم پر نظر رکھنی ہوگی۔ قلعے کے اندر مزید خطرات ہو سکتے ہیں۔
دونوں نے کتاب کے صفحات کو پلٹنا شروع کیا اور مختلف جادوئی منتر دیکھے۔ ان منتروں میں جادوئی رکاوٹوں کو ختم کرنے اور قلعے کے اندر کے رازوں کو سمجھنے کے طریقے لکھے ہوئے تھے۔ جب وہ کتاب کو پڑھ رہے تھے، انہیں ایک اور دروازہ نظر آیا جو قلعے کی گہرائیوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ یوسف نے کہا، ہمیں اس دروازے کے پیچھے دیکھنا ہوگا، شاید جہاں مرینا کی جادوئی طاقتوں کا آخری راز چھپا ہو۔ علی نے سر ہلایا اور دونوں نے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ دروازہ کھلتے ہی انہیں ایک لمبی اور اندھیری سرنگ نظر آئی جو قلعے کی گہرائیوں کی طرف لے جا رہی تھی۔ یوسف نے کہا، یہ سرنگ ہمیں قلعے کی گہرائیوں میں لے جا رہی ہے، ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ دونوں نے سرنگ میں قدم رکھا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ راستے میں انہیں مختلف جادوئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے کہ جادوئی جال، خوفناک مخلوقات اور آئینہ دار دیواریں جو ان کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھی۔ یوسف نے اپنی عقل مندی کا استعمال کرتے ہوئے ہر رکاوٹ کا مقابلہ کیا اور علی نے اپنی بہادری سے ان کی مدد کی۔ انہوں نے ہر چال کو سمجھا اور اس کا حل نکالا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے گئے، قلعے کے اندر کے راز ان پر کھلتے گئے۔ آخر کار وہ سرنگ کے آخر میں پہنچے اور ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے مرکز میں ایک عظیم الشان تخت تھا جو شاید مرینا کی جادوئی طاقتوں کا مرکز تھا۔ تخت کے اوپر ایک بڑی جادوئی کتاب رکھی ہوئی تھی جو قلعے کے تمام رازوں کا مرکز ہو سکتی تھی۔ یوسف نے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں مرینا کی جادوئی قوتوں کا مرکز ہے، ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہوگا اور اس کے راز کو سمجھنا ہوگا۔ علی نے کہا، شہزادہ، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یہ کتاب بہت طاقتور ہے اور اس کے اندر بہت سے جادوئی منتر ہو سکتے ہیں۔ یوسف نے کتاب کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ہمیں اس کتاب کو راز سمجھنا ہوگا، ہم مرینا کی جادوئی طاقتوں کو ختم کر سکیں۔ یوسف نے کتاب کو کھولا اور اس کے صفحات پر لکھے ہوئے منتروں کو غور سے پڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس کتاب کو پڑھا، کمرے کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور روشنی نے کمرے کو شعاعوں سے بھر دیا۔ مرینا کا آخری حملہ۔ روشنی کی شعاعوں کے بعد کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ یوسف اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کتاب کی طرف توجہ دی۔ کتاب کے صفحات پر جادوئی منتر تھے جو مرینا کی جادوئی طاقتوں کا راز بتا رہے تھے۔ یوسف نے کہا، یہ کتاب مرینا کی جادوئی طاقتوں کا راز ہے، ہمیں اس کے منتروں کو سمجھ کر اس کی جادوئی قوتوں کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ علی نے سر ہلایا، ہاں شہزادہ، لیکن ہمیں محتاط رہنا ہوگا، مرینا کا آخری حملہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یوسف نے کتاب کے صفحات کو پڑھنا شروع کیا اور اس کے منتروں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ کتاب کے منتروں کو پڑھ رہا تھا، کمرے کی دیواریں لرزنے لگی اور مرینا کی آواز گونجنے لگی، شہزادہ یوسف، تم واقعی بہت بہادر ہو، لیکن تم میری جادوئی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
مرینا کی عکس کمرے میں نمودار ہوئی اور اس نے اپنی جادوئی چھڑی سے ایک زوردار منتر پڑھا۔ ایک بڑی شعاع نکلی اور یوسف کی طرف بڑھنے لگی، لیکن یوسف نے اپنی تلوار سے اس شعاؤں کو روکا اور مرینا کی طرف بڑھا۔ یوسف نے کہا، مرینا، تمہاری جادوئی چالیں ہمیں روک نہیں سکتی، ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ مرینا نے اپنی جادوئی طاقتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور منتر پڑھا اور کمرے میں ایک بڑی طوفانی ہوا چلنے لگی۔ یوسف اور علی نے اس طوفان کا مقابلہ کیا اور مرینا کی طرف بڑھتے رہے۔ یوسف نے کتاب کو پکڑتے ہوئے کہا، ہمیں اس کتاب کے منتروں کو سمجھ کر مرینا کی جادوئی طاقتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ علی نے کہا، شہزادہ، ہم مل کر اس کتاب کے راز کو سمجھ لیں گے، یہ مرینا کی جادوئی قوتوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ یوسف اور علی نے کتاب کے منتروں کو غور سے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ منتروں کو پڑھنے لگے، مرینا کی طاقت کمزور ہونے لگی۔ کمرے کی دیواروں پر جادوئی شعاعیں کمزور ہونے لگی اور مرینا کا عکس دھندلا ہونے لگا۔ مرینا نے کہا، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم میری جادوئی طاقتوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یوسف نے آخری منتر کو پڑھا اور مرینا کی عکس ختم ہوگی۔ کمرے میں روشنی کی شعاعیں کمزور ہو کر ختم ہوگی اور قلعے کی جادوئی رکاوٹیں ٹوٹنے لگی۔ قصر الجلال کا خاتمہ۔ مرینا کی جادوئی طاقتوں کے خاتمے کے بعد قصر الجلال کے اندر کی تمام رکاوٹیں ٹوٹ گئیں اور کمرے میں روشنی کی ایک نرمی سی چھا گئی۔ یوسف اور علی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر کتاب کی طرف توجہ دی۔ یوسف نے کہا، ہم نے مرینا کی جادوئی طاقتوں کو ختم کر دیا ہے، اب ہمیں اس کتاب کو محفوظ کرنا ہوگا تاکہ یہ طاقت دوبارہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ علی نے سر ہلایا، شہزادہ، یہ کتاب بہت خطرناک ہے، ہمیں اسے بغداد واپس لے جا کر بادشاہ کو پیش کرنا ہوگا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکے۔ یوسف اور علی نے کتاب کو سنبھال کر قصر الجلال سے باہر نکلنے لگے۔ قلعے کے باہر ان کی فوج ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یوسف نے اپنی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم نے مرینا کی جادوئی طاقتوں کو ختم کر دیا ہے، اب بغداد محفوظ ہے۔ فوج نے خوشی کے نعرے بلند کیے اور یوسف اور علی کی بہادری کی تعریف کی۔ یوسف نے اپنی فوج کو تسلی دی اور انہیں ان کی بہادری کے لیے مبارکباد دی۔ بغداد کی واپسی۔ یوسف اور علی نے کتاب کو سنبھالا اور اپنی فوج کے ساتھ بغداد کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہوں نے مرینا کی شکست کی کہانیاں سنی اور بغداد کے لوگوں نے ان کی بہادری کی تعریف کی۔ جب وہ بغداد پہنچے تو بادشاہ نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بادشاہ نے یوسف اور علی کو ان کی بہادری کے لیے سراہا اور انہیں قصر میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا، یوسف اور علی، آپ دونوں نے ہماری سرزمین کی حفاظت کے لیے عظیم قربانی دی ہے۔ آپ نے مرینا کی جادوئی طاقتوں کو شکست دی اور بغداد کی حفاظت کی۔ ہم آپ کی بہادری کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ یوسف نے کہا، بادشاہ، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے اپنے وطن کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا ہے۔ بادشاہ نے کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ کتاب مرینا کی جادوئی طاقتوں کا راز رکھتی ہے، ہمیں اس کتاب کو محفوظ کرنا ہوگا تاکہ
یہ طاقت دوبارہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ کتاب کو بغداد کے خزانوں میں محفوظ کیا جائے اور اس کی حفاظت کے لیے خاص انتظامات کیے جائیں۔ یوسف اور علی نے بغداد کی حفاظت کے لیے خدمات جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ بغداد کے لوگ یوسف اور علی کی بہادری کی کہانیاں سننے لگے اور ان کی تعریف میں قصے گانے لگے۔ یوسف اور علی نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر بغداد کی سرحدوں کو حفاظت کو یقینی بنایا اور مرینا کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ یوسف اور علی کی بہادری اور عقل مندی نے بغداد کو مرینا کی جادوئی طاقتوں سے بچا لیا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کی اور مرینا کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ بغداد کے لوگ ان کی بہادری کو کبھی نہیں بھولیں گے اور ان کی کہانیاں نسل در نسل سناتے رہیں گے۔ یوسف اور علی کی کہانی بغداد کی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور ان کی بہادری کا درس ہمیشہ دیا جائے گا۔ مرینا کی شکست نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان، عقل مندی اور بہادری کے ساتھ کسی بھی خطرے کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ یوسف اور علی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی چیلنج کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہیے۔